عبرت کا نشان بن گیا۔ السلام علیکم، جرنی ٹو اینڈ کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا اس وقت سے اب تک جس کسی نے بھی بیت اللہ کی بے حرمتی کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا وہ حشر کیا کہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن کر رہ گئے، پھر چاہے وہ دنیا کا طاقتور بادشاہ ابراہا اور اس کے ہاتھیوں کا لشکر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ تاریخ میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے کعبہ شریف کی بے حرمتی کی اور ان کو اللہ نے دردناک عذاب دے کر تباہ و برباد کر دیا۔ اس کی ایک مثال اصحاب و نائلہ ہے۔ اسحاق بن یالا اور نائلہ بنت زید دراصل قبیلہ بنی جرہم کے ایک مرد و زن تھے۔ نائلہ ایک خوبصورت اور حسین لڑکی تھی جو اپنے قبیلے میں یمن کے کسی علاقے میں رہا کرتی تھی۔ یہ خوبصورت حسینہ قبیلہ جرہم میں اپنی حسن کی نمائش کیا کرتی تھی۔ وہ فحش لباس پہن کر گھر سے نکلتی تھی اور قبیلے کے نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ہر کوئی اس سے تعلق کا خواہش مند تھا۔ انہی لوگوں میں سے قبیلہ کا ایک سردار کا بیٹا بھی شامل تھا جس کا نام اسحاق بن یالا تھا۔ اسحاق اور نائلہ آپس میں محبت کر بیٹھے اور یہ محبت بہت ہی جلد خباثت میں تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے اور جب کبھی موقع ملتا تو وہ دونوں زنا میں مشغول ہو جاتے۔ اس طرح یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ جب ان کے گھر والوں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ ان کے خلاف ہو گئے، جس وجہ سے ان کے ملنے پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بنی جرہم کا ایک قافلہ حج کرنے کے لیے مکہ روانہ ہو گئے تو یہ دونوں بھی اس قافلے کے ساتھ حج کے لیے چل دیے۔ قافلہ مکہ پہنچا اور یہ حج کے ایام تھے۔ انہی دنوں کا ایک واقعہ ہے کہ ایک روز کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی اور آس پاس کوئی بھی موجود نہ تھا، لہٰذا شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے اور وہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور اس تنہائی کے عالم میں زنا کرنے لگے۔ ان کے اس خباثت اور کعبہ کی بے حرمتی پر زمین اور آسمان کانپ اٹھا، سمندر کی موجیں جوش مارنے لگیں اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا۔ ہوا یوں کہ جب وہ خانہ کعبہ کے اندر بدفعلی کر رہے تھے تو اسی وقت ان کی روحیں قبض کر لی گئیں اور ان کے گوشت پوست کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے۔ یہ لمحہ انتہائی خوفناک اور عجیب و غریب تھا۔ دو زندہ انسان عذاب الہی کی وجہ سے پتھر کے بن چکے تھے، لہٰذا کچھ دیر بعد جب بنی جرہم کے لوگ خانہ کعبہ کے قریب آئے اور بیت اللہ کے دروازے کو کھولا تو دونوں براہنہ حالت میں پتھر کے بنے کھڑے تھے۔ وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ دونوں بیت اللہ کے گھر میں کس جرم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ لوگوں نے دونوں کے مجسمے کو اٹھایا اور باہر لا کر زمین میں گاڑ کر انہیں کھڑا کر دیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا رہے۔ لہٰذا کچھ دن گزرنے کے بعد مکہ کے لوگوں نے اصحاب کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا کے مقام پر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر کوہ مروہ کے مقام پر رکھ دیا۔ صفا و مروہ دراصل دو پہاڑی ہیں جو حرم کعبہ کے بالکل قریب ہی ہے۔ انہی دو پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے اس وقت پانی کی تلاش کی تھی کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیرخوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ اس لیے زمانہ قدیم سے یہ دو پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی تھیں اور حاجی بڑے جذبہ عقیدت کے ساتھ ان پر چڑھ کر طواف کیا کرتے تھے۔ جبکہ اصحاب و نائلہ کے بتوں کو صفا مروہ پر رکھا گیا تو ان کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جو شخص بھی صفا و مروہ پر جائے گا تو وہ ان دونوں کو ایک ایک جوتا مارے گا۔ ایک دو نسلوں تک تو یہی چلتا رہا، پھر لوگوں نے انہیں تھپڑ مارنا شروع کر دیا اور کچھ نسلوں بعد لوگ صرف ان کو ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ اس طرح کچھ وقت گزرنے کے بعد لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے ان کی تعظیم کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عربوں نے جہالت میں ان کو محبت کی علامت قرار دینا شروع کر دیا اور قبیلوں میں ان کی محبت کی داستانوں کو فخر سے بیان کیا جانے لگا، لہٰذا آہستہ آہستہ یہ محبت کے دیوی اور دیوتا قرار پائے۔ لہٰذا 5ویں صدی تک اسحاق و نائلہ کے اس بت کو عربوں نے بڑے بتوں میں شمار کرنا شروع کر دیا جن کے آگے یہ لوگ سجدہ کیا کرتے تھے اور قربانی بھی چڑھاتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو اسحاق و نائلہ کے بتوں کو چھوتے تھے۔ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہا تھا
لہٰذا جب میں ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان کو چھوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ان بتوں کو چھونے سے منع فرمایا۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ دیکھوں تو چھونے سے کیا ہوتا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ذرا سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم کو منع نہیں کیا تھا؟ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی کسی بت کو میں نے ہاتھ نہ لگایا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو نہ چھوا تھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور آپ پر وہی نازل ہونے لگی۔ ایک دن رشد و ہدایت کا سورج طلوع ہوا جس سے یہ پورا خطہ جگمگا اٹھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے منصب پر فائز ہوئے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ 10 ہجری میں جب اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو غالب کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ فتح کے بعد حرم شریف میں داخل ہوئے، اور آپ نے اپنے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا۔ آپ بت توڑتے جاتے اور یہ فرماتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل نے مٹ ہی جانا تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ صفا و مروہ پر تشریف لے گئے اور اساف و نائلہ کے ان بتوں کو اپنے مقدس ہاتھوں سے توڑ ڈالا۔ ہم نے دیکھا کہ اساف و نائلہ کے ان بتوں کو لوگوں نے بطور عبرت صفا و مروہ پر رکھا تھا، لیکن شیطان نے ان کو ایسا گمراہ کیا تھا کہ وہ ان کی پوجا کرنے لگے۔ صرف پوجا ہی نہیں بلکہ زنا جیسے بدترین جرم جسے کعبہ شریف کے اندر کیا گیا تھا، لہٰذا لوگ اس داستان کو فخر کے طور پر بیان کرنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے اس بد فعلی پر لعنت بھیجی جاتی، لیکن عربوں نے اس کو داستان عشق بنا دیا اور اساف و نائلہ کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرنے لگے۔ بالکل اسی طرح آج کے اس فتنے برے دور میں بھی یہی کچھ حالات نظر آتے ہیں، جہاں اگر کوئی شخص کسی طرح کا سنگین جرم کرے تو لوگ اسے ہیرو کی طرح بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ فریڈم آزادی کے خیال اور لبرزم کے نام پر ہر طرح کی خباثت اور گناہ کو خوبصورت انداز میں پیش کر کے اس کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھے اور شیاطین کے وسوسوں اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔